اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ روح مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کشفت دجا بجمالہ، وہ سراپا رحمت کبریا، وہ سراپا رحمت کبریا، کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدائے پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اللہ کریم کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے جب معراج پر بھی تشریف لے کے گئے تو مجھے اور آپ نے فراموش نہیں کیا، انہیں وہاں پر بھی فکر تھی تو اپنی امت کی تھی۔ تو آج ان کی امت الحمدللہ وہ آج بھی ہمارے نبی ہیں، یہ آج بھی انہی کا دور ہے الحمدللہ، اور قیامت تک یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی زمانہ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ آج بھی ہمارے نبی ہیں، وہ کل بھی ہمارے نبی تھے، اور آنے والی نسلوں میں بھی وہ ہمارے ہی نبی ہیں۔ آپ کی ذات اقدس وہ شاندار ہستی ہے جن کو عالم بیداری میں اسی جسد مبارک کے ساتھ جس میں وہ تشریف فرما تھے دنیا میں، اسی طرح آسمانوں پہ اللہ کریم نے بلایا اور پھر اپنے دیدار سے انہیں شرف بخشا، شرف ملاقات ہوئی۔ یہ خوبصورت واقعہ جس کی گواہی قرآن کریم نے دی، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم یہ یاد مناتے ہیں الحمدللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ کریم سے ملاقات فرماتے ہیں، اور جنت دکھائی جاتی ہے، دوزخ دکھائی جاتی ہے، کائنات کے عجائبات دکھائے جاتے ہیں، آپ واپس آتے ہیں، آپ آ کے مکہ والوں کو بتاتے ہیں اس بارے میں۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا، وہ معترض ہوئے، انہوں نے تو آقا کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو اعتراض کر سکتے تھے، لیکن آج دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ آج کلمہ گو اعتراض کرتا ہے۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اس بات پہ اعتراض کرتا ہے، تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، پھر کیا کہنا چاہیے کہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ اس شفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت امت کے لیے ایسی محبت کہ اس دنیا میں بھی قرآن میں اس نے اس کی گواہی دی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تم مومنو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے پاس آ جانا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جانا، وہ تمہارے لیے مغفرت کریں گے۔ جو بھی آپ کے در پہ گیا، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی گیا، دروازہ بند کر کے جا۔ کوئی شریعت کی خلاف ورزی کر کے بھی گیا، تو میرے آقا نے اس کو خالی نہیں لوٹایا، وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے تھے، گناہ گاروں کو سینے سے لگانے والے تھے۔ آج انہی کی ذات اقدس پر شک ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسی ایسی بحث مباحثہ کیا جا رہا ہے کہ کیا کہنا چاہیے، انسان سوچ کے ہی حیران رہ جاتا ہے کیسے کیسے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور اتنی ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے اس سے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں، ہم یہی سوچ لیں کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ ایک
ایسا واقعہ ہے کہ جو اس کائنات کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہزاروں سال پہلے پرانے مذاہب میں بھی اس واقعے کا ذکر تھا۔ ہندو مذہب کی پرانی کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو آخری اوتار آئے گا، جو آخری نجات دہندہ انسانیت کے لیے آئے گا، اس کے لیے آسمانوں سے براق آئے گا، اور وہ براق پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ جائیں گے، اور یعنی کائنات اس بات کے لیے پہلے سے ذہن سازی کر رہی تھی، قدرت ذہن سازی کر رہی تھی انسانیت کی کہ ایسا وقت آنا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور اس طرح سے وہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہوگا، وہ اپنی امت سے بے حد محبت کرنے والا ہوگا، وہ تمام جہانوں کا جو ہے وہ رحمت للعالمین ہوگا، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگی، وہ اس کا تعارف پہلے سے کروایا جا رہا تھا، اس کی شان و شوکت پہلے سے بیان کی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل میں ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کس طرح کا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا گیا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی لوگ مشتاق تھے، لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا، وہ شاندار نبی جس کی تعریفیں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے نبی، اور الحمدللہ وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر وہ قیامت تک ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک کا دور انہی کا دور ہے، اور ہم اس بات پہ نازاں ہیں کہ ہم انہی کے امتی ہیں۔ جب ہم ان کے امتی بن گئے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو پھر معترض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو آج رواج چل پڑا ہے علمیت کا، اور علمیت کے اوپر علمیت کی چادر اوڑھ کر ہم جو چاہیں بے ادبی کر لیں، اتنی بڑی ہستی کے لیے کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہماری زبانیں لڑکھڑا جائیں، ہم اتنی دیدہ دلیری سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور اس بحث مباحثے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد شان گھٹانا ہے کہ شان بڑھانا ہے؟ ہمیں تو اپنے آقا کی شان بڑھانی ہے، ہم نے تو ان باتوں کو تلاش کرنا ہے، ان احادیث کو ٹٹولنا ہے، ان روایات کو ڈھونڈنا ہے جہاں سے ہمیں ان کی شان مزید بڑھانے کا موقع ملے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ہی ان کی شان تو اللہ نے بلند کرنی ہے۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب کوئی معراج کی محفل منانا چاہے، معراج کی خوشی منانا چاہے، تو اس بات پر جو ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے جی کہ وہ یہ تاریخ ہی نہیں تھی، وہ 27 رجب نہیں تھی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس بارے میں ہمیں ابہام ملتا ہے، مختلف تاریخیں جو ہیں وہ روایات میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن علماء کرام کا زیادہ جو اجماع ہے وہ 27 رجب پر ہی ہے۔ اچھا، جب ہم اس چیز کی جو فلسفی ہے ڈیٹس کے ابہام کی، یہ ہم دیکھیں تو یہ اسلام میں ہمیں ملتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو 27 رمضان المبارک جس کو ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں، تو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہمیں ابہام ملتا ہے، اس میں بھی ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، کہیں پتہ چلتا ہے طاق راتوں میں تلاش کرو، کہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور کہیں کچھ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، کچھ کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شعبان کی 15 بھی ہو سکتی ہے، مطلب مختلف ہمیں اس بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں مختلف روایات سے ایسے حوالے ملتے ہیں کہ ہمارا ذہن تھوڑا سا ڈسپرس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جیسے اسم اعظم کہا جاتا ہے کہ جی اسم اعظم ہے، تو اسم اعظم کیا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا اسم اعظم کیا ہے۔ جب ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں تو اتنا ابہام ہے، اتنی مختلف ہم جب کتابیں ٹٹولتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں، تو وہاں بھی کچھ ابہام آ گیا، کچھ شک و شبہ آ گیا۔ پھر 12 ربیع الاول کے بارے میں جب ہم 12 ربیع الاول کی خوشیاں منانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اس تاریخ کو تو آقا پیدا ہی نہیں ہوئے، تم لوگ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ تو بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابہام رکھا ہے اس میں بھی مصلحت ہے کہ یہ اتنی بڑی باتیں تھیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، معراج پہ جانا چھوٹی بات نہیں ہے، لیلۃ القدر کا مل جانا چھوٹی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ جو ہے اس کا ایگزیکٹ معلوم ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان بڑی بڑی باتوں پر
جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کی عبادت ہمیں بے حد نواز دیتی ہے، اجر و ثواب ہمارا بڑھ جاتا ہے، وہاں بے قدری، ناقدری اور بے ادبی کرنے پر ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہو سکتی تھی، بڑی سخت ہو سکتی تھی۔ یہ جو اللہ نے ابہام رکھ دیا نا، تو اس میں بھی خیر کا پہلو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ اللہ نے چھپا دی، تاکہ اگر کوئی غفلت میں رہ جائے تو اس پہ اتنی بڑی پکڑ نہ آئے۔ تو اس کی مثال پھر علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ایک شخص جو ہے، ایک صحابی جو ہے وہ سو رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ آپ ان کو جگائیں، تو حضرت علی نے ان کو جگایا، اور پھر انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ نے خود انہیں نہیں جگایا، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نیند میں غفلت کی وجہ سے اگر انکار کر دیتا تو اس پہ کفر آ جاتا، تو وہ تو اتنے شفیق تھے، امت کا اتنا خیال رکھنے والے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں کسی بھی نیکی کرنے پر اجر بہت زیادہ ہے، اسی جگہ اس کی بے ادبی کرنے پر پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو اللہ نے چھپا دیا نا، بھام رکھ دیا، تو یہ جو غافل لوگ ہے نا، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان مسلمانوں کے اوپر ایک قسم کی مہربانی ہو گئی کہ اگر ایگزیکٹ پتا ہوتا، بالکل مستند ہمارے پاس روایات ہوتی اور پھر وہ بے ادبی کرتے، تو سوچیں کہ وہ ان کی پکڑ کتنی بڑی ہو جاتی پھر۔ تو اللہ کی یہ شفقت ہی ہے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ جو محبت والے ہوتے ہیں وہ تو محبوب کی خوشبو کو سے ہی پہچان لیتے ہیں، بے شک ان کی اکھیاں بند ہوں، گھپ دے رہا ہو، تو وہ تو محبوب کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں فضاؤں میں کہ ان کا محبوب آ گیا۔ تو اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ جتنی یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ان بڑی بڑی باتوں کو ہم تو اس مہینے کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اس مہینے کا جب چاند چڑھ جاتا ہے تو ہمارے تو دلوں کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا کہ وہ کون سی تاریخ، ہمیں لڑ کے کیا کرنا ہے، جھگڑ کے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو ہر دن ہی شب معراج ہے، ہر دن ہی شب معراج ہے، اور ہر شب بھی شب معراج ہے، اور ہر دن ہی ہمارے لیے عید ہے، یہ سوچ کے کہ ہم آقا کے امتی ہیں۔ جب یہ سوچ لیا ہم نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا، پھر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہم مناتے ہیں، الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم پیغمبر کی امت میں سے کر دیا، جن کے اوپر تو نے نوازشیں 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 اللہ یہ جو معراج کی رات ہے، اس کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی کتنی نوازشیں ہم پہ ہوئیں، کتنی بڑی نوازش تو میں کہتی ہوں جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس سے بڑا انعام ہمیں کیا ملنا ہے؟ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، اس کی پڑھنے کی فضیلت تو ہے سو ہے، لیکن جو اس کے اندر احکامات ہمارے لیے آ گئے، وہ جو دعا مانگنی ہے ہمیں اللہ نے سکھا دی، وہ جو کرم نوازیاں اللہ نے ہم پہ کر دی اس رکوع میں، وہ جو آخری دعایات ہیں اس میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی۔ پھر آگے اللہ ہمیں ہماری ٹریننگ کر رہا ہے، وہ جس طرح ماں تربیت کرتی ہے نا اپنے بچے کی کہ اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ماں اس کی بڑی اس کو سکھاتی ہے کہ کیسے تم نے سوری کرنا ہے، کیسے تم نے بیہیو کرنا ہے، تو اللہ کریم یہاں پر ہمیں بیہیو کرنا سکھا رہے ہیں، ہمیں سوری کرنا سکھا رہے ہیں، ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں، اور پھر اپنا کرم ہی کرم کر رہے ہیں۔ ہم ان آیتوں کو ذرا دیکھیں تو میں کہتی ہوں ہمارا سر ہی نہ شکر گزاری سے اٹھے، اور یہ جو ہے یہ راتیں بھی ہمیں معراج کے تحفے میں ملی ہوئی، یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں معراج کے تحفے میں ملی ہوئی ہیں، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے ہمارے لیے جو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ تو نے ہم سے پچھلوں پہ ڈالا تھا۔ پچھلوں پہ کون سا بوجھ ڈالا تھا؟ وہ بوجھ جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے،
کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی قوم نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو کیسے معافی ملی تھی. اللہ نے معاف تو کر دیا تھا لیکن انہیں ہرجانہ کیا بھرنا پڑا تھا. جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو انہی کے گھر والوں سے قتل کروایا گیا تھا تب وہ معافی ملی تھی. اور ہم تو دن میں گناہ کریں اور رات کو چھپ کے اللہ کے آگے آنسو بہائیں تو میرا رب تو کریم ہی کریم ہے، رحیم ہی رحیم ہے. کسی قسم کی بھی کیا کہنا چاہیے کہ فدیے کے بغیر اللہ معاف کر دیتا ہے. کسی طرح کے ہرجانے کے بغیر ہمیں معافی مل جاتی ہے. تو وہ جو اتنا سخت بوجھ تھا جو ان پہ ہرجانے ان کو ادا کرنے پڑے وہ ہمیں نہیں ہے. پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کپڑے کو اتنا کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، وہ پاک نہیں ہوتا تھا. تو ہماری یہ جو شریعت ہے اس میں کتنی آسانی ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو دھو لو تو وہ پاک ہے. پھر ان کے ہاں عبادت جو تھی وہ صرف عبادت گاہوں میں ہوتی تھی. ہمارے ہاں کتنی آسانی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب نے زمین پہ پاک پاؤں رکھ دیا ہے تو اب کیا پوری زمین کی مٹی پاک ہو گئی. پانی نہیں ہے تو اس مٹی سے تیمم کر لو. اور پاک نہیں ہوئی، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی کہ اب نہ صرف یہ کہ ہم اس کے اوپر عبادت کر سکتے ہیں، پوری زمین عبادت گاہ بن گئی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین پر قدم دھر دیا، ظاہری دنیا میں آپ تشریف لے آئے تو پھر پوری زمین جو ہے وہ جائے نماز بن گئی. جہاں چاہو، کوئی عبادت گاہ کی قید نہیں ہے. ہم کہیں پر بھی عبادت کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی، سفر میں ہیں کہیں پر بھی ہیں تو ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم شپ میں ہم تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہماری عبادت میں ایسی کوئی نہیں ہے سختی کہ ہم صرف کہیں جائیں گے تو تب ہم عبادت کریں گے. عبادت پوری زمین بن گئی، پوری زمین پاک ہو گئی، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی. اور یہ کتنے بڑے کرم ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان لوگوں کے یہاں ایسا نہیں تھا. ان لوگوں کے یہاں تو مخصوص جو تھے وہ جگہیں تھیں جہاں پر وہ جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اپنی. پھر اللہ کہہ رہا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اے رب ہمارے تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ما لا طاقت لنا بہ، جس کو ہمیں اٹھانے کی ہمت نہ ہو. واعف عنا، تو ہمیں معاف کر دینا. واغفر لنا، تو ہمیں بخش دینا. وارحمنا، تو ہم پہ رحم فرما دینا. انت مولانا، اتنی کمال شفقت ہے ان آیات میں، اتنی کمال محبت ہے ان آیات میں کہ جب ہم یہ آیات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو بلیو کریں اللہ کے قرب کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے. اتنا قرب ہے ان آیات میں اور پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے انتہائی محبت سے اپنے بندوں کے لیے یہ آیات بھیجی ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے سے مایوس نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اللہ نے کہا کہ جو خطائیں کرنے والے ہیں، جو گناہ جن سے سرزد ہو جائے، ان سب کے لیے ان آیتوں میں کتنا 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 کچھ ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بس معافی مانگ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے بخشش مانگ لو، مجھ سے رحم مانگ لو. اور پھر آگے اقرار کتنا خوبصورت کروایا جاتا ہے انت مولانا، کہ تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا، کہ اللہ تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر. تو یہ وہ تحفہ تھا. جیسے اور تحفے تو ہمیں ملے ہیں نا، نماز کا تحفہ ملا معراج کے موقع پر، اور معراج کے موقع پر ان آیات کا تحفہ ملا. یہ کتنی خوبصورت آیات ہیں اور یہ ایک دعا بھی ہے، ایک محبت کا انداز بھی ہے، اور یہ ہمیں معراج کی بھی یاد کرواتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ سے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو یہ اللہ کا قرب ہمیں دیتی ہیں. دعا تو ہے ہی، یہ دعا تو قبول میرا مالک انشاءاللہ کرے گا ہی کرے گا، لیکن ان آیات میں جو شفقت اللہ کی سمٹی ہوئی ہے وہ ہمارے دلوں کو بڑا قرار دے دیتی ہے. اتنی خوبصورت آیتیں جو ہیں وہ ہمیں اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اپنی امت کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز جو عطا ہوتی ہے، نماز کے بارے میں بھی معراج کے موقع پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نمازیں ہوتی ہیں، عجائبات سارے دکھائے جاتے ہیں، پھر نمازوں کا کہا جاتا ہے. وہ سب نے واقعات سنے ہوئے ہیں، جو واقعات آپ نے ہمیشہ سے سنے ہوئے ہیں. تو میں آج کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا ان واقعات سے ہٹ کے ہم بات کریں
تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو کچھ مختلف جو انداز میں ہم لیلۃ الاسرا اس کو ہم منائیں، تھوڑا سا مختلف انداز میں بات کر کے، اور ان اعتراضات کو ہم سمجھیں جو کیے جاتے ہیں کہ اس کو نہیں منانا، اس لیے نہیں منانا کہ اس کی تاریخ کا ہمیں نہیں پتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ایگزیکٹ تاریخ کا اگر نہیں بھی پتا تو ہم تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک علامتی ڈے کوئی سا بھی ہو، کوئی سا بھی علامتی ڈے ہو، اس دن اگر ہم ان واقعات کو یاد کر کے جو معراج کے موقع پر ہوئے تھے، کسی ایک بات کو، جیسے ہم نے یہ بات یاد کر لی تو یاد تو منائی نا. ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شاندار جو آپ کی ایک آپ کو جو سیر کروائی گئی ہے، اس کو ہم نے ریمائنڈ کیا، اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی. تو آپ دیکھیں اس سے ہمارا ایمان بڑھا ہے کہ گھٹا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو جب جس بات کو کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں مزید میسر آتا ہے، اس کام کو کرنے میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض؟ بتائیں مجھے، کوئی اعتراض ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ کہ کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کو. تو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اعتراض؟ وجہ کیا ہے اس اعتراض کی ہونے کی؟ یہ ایک بات ہے نا جو ہمیں جاننی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ اگر کوئی اعتراض یہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ شان گھٹانے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق کو مزید قربت دینے کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں کوششیں. تو اگر کوئی ہمیں یہ کہہ کے اس اتنی سی بات پہ کیا ہم اس قربت کے لمحات سے محروم ہو جائیں، یا ہم اپنے آقا کی جو اتنا بڑا ایک معجزہ ہے اس دنیا کی حدود سے باہر جانا، ہم اس کو فراموش کرتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ امت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا اعجاز ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم تو وہی بات ہے کہ ہم اس واقعے کو تو فراموش کر ہی نہیں سکتے. اور اس مہینے میں منانا، اس کی باتیں کرنا، کسی بھی دن ہم منا لیں، بات تو وہی ہے، ایک علامتی ڈیٹ. چلیں اگر ہم ڈیٹ میں بحث نہیں بھی کرتے تو بات وہی ہے نا کہ کسی بھی دن منا لیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس بات کے اوپر ایک یہ اعتراض تھا کہ جی روزہ رکھنا جو ہے، یہودی روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو آپ جو شخص جو روزہ رکھ رہا ہے اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ جو بھی روزہ رکھتا ہے اس سے پوچھیں تو صحیح. اس سے پوچھے بنا ہی آپ نے اس پہ الزام لگا دیا. اتنی بڑی بدگمانی کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ ایک نفلی عبادت کسی وقت بھی کوئی کر سکتا ہے. نفلی عبادت کہیں منع نہیں ہے، اور کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ رجب میں روزہ نہ رکھو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزہ نہ رکھو. یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ تو ہم محبت کا روزہ رکھتے ہیں، شکر گزاری کا روزہ رکھتے ہیں. ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتے. عرب میں سب لوگ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں نا روزہ ہر پیر کو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ آسمانوں پہ گئے، تو اس خوشی کو ہم نہ منائیں. اور ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم اس خوشی کو جب سیلیبریٹ کرتے ہیں، جتنی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنی عبادت کرنی چاہیے. اور جتنی بھی ہم عبادت کریں گے اس کا جو فیض ہمیں ملے گا وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگا. یہ ایسے جو خاص ایام ہوتے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ تو دینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو کرم نوازیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے محبوب کے نام پہ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، اس کا صدقہ مانگ کے تو دیکھیں کیا کچھ نوازتا ہے. وہ تو نوازنے پہ بیٹھا. اور ہم اس بات پہ بحث میں لڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ جو عبادات ہے نا، ان راتوں کی جو عبادات ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ نفل عبادت ہے. یہ کہیں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اس کو فرض سمجھ کے کرے. یہ سب کو پتہ ہے یہ محبت کی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے. اور اگر کوئی اس کو فرض سمجھ کے کرے تو پھر وہ گناہ گار ہے. فرض تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نفلی عبادت، اور نفل کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور نفل کے اوپر کوئی بھی کسی کو بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ ایسا کرنا بدعت ہے. بدعت جو ہے وہ ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ ہمیں بدعت کی ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ دین کے بنیادی عقائد میں کوئی رد و بدل کرنا، کوئی تبدیلی کرنا بنیادی عقائد میں، ٹھیک ہے، وہ بدعت. اور
جو نوافل ہیں اس میں آپ کثرت کریں، جتنی بھی کریں، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ بدعت کے زمرے میں، وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور اس کو منانے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ اس کو منانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف محبت رسول ہے، اور اس کو منانے کا مقصد جو ہے وہ اس یاد کو تازہ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم منائیں نہ، اس کو بھول جائیں، تو کیا یہ دھیرے دھیرے انسان ایسا ہے کہ وہ جس چیز کا ذکر نہ کرے وہ اس کے دماغ سے بات ہی نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم جو یاد مناتے ہیں نا، اس لیے اپنے آپ کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی امپورٹنس ہے، یہ ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم کتنے اہم ہیں، کہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں کہ جو آپ سو رہے تھے ام ہانی کے گھر میں، اپنی پھوپھی زاد جو ہیں ان کے گھر میں آپ سو رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں، چھت کھول کے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور 3 جو تھے اولو العزم فرشتے آتے ہیں اور آپ کو وہاں سے لے کے حتیم میں جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر، جب آپ کو حتیم میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کا یہ تمام کی تمام مستند احادیث ہیں، آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کا سینہ مبارک جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے وہ کھولا گیا، اور اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرح صدر ایک دفعہ اور بھی ہوا تھا، وہ جب آپ چھوٹے سے تھے، دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، تو تب بھی آپ کا سینہ چاک کیا تھا نا فرشتے نے، اور آپ کا سینہ اطہر سے آپ کا قلب جو ہے وہ نکالا گیا تھا، دھویا گیا تھا۔ تو آج بھی قلب نکالا جاتا ہے جب معراج کا وقت آتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم دیکھیں کہ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ آپ کا قلب اطہر جب نکالا گیا تو پھر وہ زمزم میں ڈال دیا گیا، اور مقصد جو ہے وہ اس کو زمزم قلب کو کیا دھونا تھا، لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ زمزم کو برکتیں نصیب کرنی تھی، کہ زمزم جو ہے وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے شفا ہے، تو وہ زمزم میں ڈال دیا گیا، قلب اطہر ادھر سے پھر نکالا گیا۔ اور آقا کہتے ہیں کہ نہ کوئی مجھے درد ہوئی، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی بلیڈنگ ہوئی، اور پھر دوبارہ وہ رکھ دیا گیا۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس چیز کو دیکھیں کہ آسمانوں پر لے جانے سے پہلے، یعنی ایک آپ کی جو فزیکل ایک جو تبدیلی ہے ہمیں وہ نظر آتی ہے۔ اسی واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے دیدار کی بات ہو رہی ہے، اب آپ جا رہے ہیں نا اللہ سے ملاقات کے لیے، تو اس کے اوپر بھی ایک جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی حضرت موسیٰ نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، تو ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اب یہ ذرا آیتوں پہ بھی ہم غور کریں تو یہ کہا گیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تو وہ کیوں بے ہوش ہوئے؟ کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا نا، کچھ نہ کچھ تجلی تو ہوئی نا جس کے اوپر وہ بے ہوش ہوئے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی تجلی کی تاب نہیں لا سکے تھے، اور اس طرح کی جو ہمیں باتیں ملتی ہیں، تو اس پہ جب ہم علماء کرام کی جو پڑھتے ہیں، جو انہوں نے محققین نے جو اس کے اوپر کیا، جو تحقیقات کی، جو محققین نے اس کے اوپر تحقیق کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے انہوں نے رب کا کچھ نہ کچھ ایسا جلوہ دیکھا جس کی وہ تاب لا ہی نہیں سکے، اور دیدار سے محروم رہ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے سے پہلے ایک خاص عمل سے گزارا گیا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی ایسے عمل سے نہیں گزارا گیا تھا، آقا کو گزارا جا رہا ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جا رہا ہے، اور اندر سے کچھ نکالا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے، کچھ چینجز کی جا رہی ہیں، ایسی چینجز جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ کچھ عجیب چینجز تھی جو کی گئی۔ اس کی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ میں وہ ایسی قوت برداشت پیدا ہو گئی کہ جو ان انوارات و تجلیات کو ابزارب کر سکتی تھی، کہ جو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تھے نا، تو آپ کو فزیکلی کچھ ایسی چینجز کی گئی آپ میں، آپ کو جو قلب مبارک جو آپ کا دھویا گیا، اس کی وجہ سے
آپ کو ایسی پاکیزگیاں عطا کی گئیں، کوئی خاص پاکیزگیاں، کوئی خاص انوارات جذب کرنے کی قوت، اور کچھ خاص ایسا کیا گیا آپ کی باڈی کے ساتھ کہ پھر آپ ان تجلیات کی تاب لا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے لیے براق آتا ہے، اور براق بھی ایسا کہ جو کہتے ہیں بجلیوں سے بنا ہوا تھا، اور ایک جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس براق کا ایک قدم جاتا تھا کہ وہ اتنا یعنی تیز رفتار تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یہ بڑے غم کا سال تھا. آپ کی پیاری جو بیوی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ ان کی وفات ہوئی تھی ابھی. اور آپ کے چچا جو آپ کا بہت بہت زیادہ آپ کے لیے وہ اہم تھے، ان کی آپ کو بہت یعنی پشت پناہی حاصل تھی، وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو کیا تھا کہ وہ بڑا غم کا سال تھا، آپ دکھ میں تھے. اور پھر یہ معراج کا موقع آ گیا. اچھا، یہاں پر ایک اور بات مجھے ذہن میں آئی کہ اس کے بارے میں دو احادیث ہمیں ملتی ہیں. ایک ملتی ہے جس کے اوپر جو ایک مکتبہ فکر ہے وہ اس حدیث سے استدلال لیتا ہے. حدیث وہ مستند ہے، اس کی سند کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیدار کیا. یہ اس حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو ہم اس کے الفاظ کے اوپر بھی، جو محققین نے اس کے الفاظ کے اوپر ریسرچ کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن آج میں اس کا مفہوم بیان کروں گی. اس سے استدلال دیا جاتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا. اچھا، دوسری طرف علماء کرام حضرت ابن عباس کی جو ہے اس سے لیتے ہیں استدلال کے، جس میں حضرت ابن عباس کی جو ہمارے تک جو پہنچتی ہے وہ بھی مستند حدیث ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا. کہ جو مسند احمد کی روایت ہے کہ رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. اور حضرت انس بن مالک وہاں موجود تھے. یہ سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، کیا یہ ہمارے لیے بھی ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے آگے کی جو حدیث ہے وہ صحیح ستہ سے میں نے لی ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری پشت پر اپنا ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو علم زمین میں تھا اور جو علم آسمانوں میں تھا. اللہ نے تمام علوم کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا جس نے جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ حضرت جو ابن عباس کی یہ جو مسند احمد میں حدیث ہے یہ ہمیں ملتی ہے، اور ان دونوں میں حدیثوں میں جو ہے اختلاف رائے آ گیا. اب اس کے اوپر محققین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب یہ واقعہ ہوا، ایک رائے جو ہے ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہجرت سے پہلے کا ہے. اور حضرت جو اما خدیجہ الکبریٰ ہیں وہ 19 عیسوی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 21 عیسوی میں جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہوتا ہے. اور جو ہمیں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو کتابوں سے ہمیں 14 یا 16 جو ہے عیسوی وہ ملتی ہے حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش. تو اس وقت اگر وہ دنیا میں تشریف لا چکی تھی تو وہ بہت چھوٹی تھی، یعنی اس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں نہیں آئی تھی جب یہ واقعہ ہو چکا تھا. اور ان کی عمر بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی، یعنی بہت کم سن تھی جب یہ واقعہ ہوا ہے. اور تمام کے تمام استدلال جو علماء کرام نے لیے دیدار الہی کے بارے میں، وہ تمام کے تمام استدلال کا جب ہم ایک تحقیقی جائزہ لیتے ہیں تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب میرا رب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ بلاتا ہے تو کس لیے بلاتا ہے؟ اگر دیدار ہی نہیں کروانا تھا تو پھر وہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں مجھے سورہ نجم میں ہمیں نظر آتی ہیں. سورہ نجم میں کتنی خوبصورت آیات جو ہیں وہ اسی
اسی موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ نجم کا جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ نجم میں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق نہ رستہ بھٹکے نہ ہی بہکے۔ پھر کہتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو انہوں نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھوٹ نہ جانا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت آیتوں میں یہ کس کے دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم ان سے جھگڑتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ان آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں، جب یہ واضح آیتیں سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے پھر بھی ہماری عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے اور ہم اپنے ہی نبی کی شان گھٹانے میں لگ جائیں، تو پھر ہم اس بات کے اوپر مجھے آپ بتائیں کہ کیا بحث ہو سکتی ہے۔ اپنے ہی اس آقا، اس پیارے، اس کریم نبی کی، اس سونے کی شان کوئی گھٹا سکا؟ آج تک کوئی نہیں گھٹا سکا۔ وہ شان تو ہر دن بڑھتی ہے، ہر روز بڑھتی ہے، ہر روز، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے رب نے کہہ دیا۔ اور پھر سورہ نجمی کی آیت ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ دیدار ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں جو یہ ہم تک جو روایات پہنچی ہیں حدیث کی کہ اے نبی، میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب جنت میں داخل جو ہے وہ کر دوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، آپ نے پھر کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ مجھے آپ شفاعت کا حق دے دیں، اور آپ نے پھر شفاعت کا حق لیا۔ اور اس وقت جب عطاؤں کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی امت کے لیے ہی عطائیں مانگی، انہی کے لیے مانگا جو بھی مانگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کر دے جہاں پر سب آپ کی حمد کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو مقام محمود عطا کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میں عنقریب آپ کو اتنا نواز دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس کی شان بیان کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، جس کی یادیں منانے کی، جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی باتیں کرتے چلے جائیں، ان واقعات کو ہم دہراتے چلے جائیں، اور وقت جو ہے یہ کبھی ختم نہ ہو۔ کوئی بھی محبت، کسی بھی محبت کو ہم دیکھ لیں، کوئی محبت جو ہے اس میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے کریم آقا کی محبت ہے، جس دل میں ہو وہ اپنا شریک ڈھونڈتی ہے، وہ اپنی محبت والی ہمجولیاں ڈھونڈتی ہے۔ تو جہاں بھی آقا کی محبت ہوگی وہاں پر آپ کو ہمجولیاں اکٹھی نظر آئیں گی۔ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں، جو آقا کا ثنا خواں ہے اس کو ثنا خواں دوسرے پیارے ہی لگیں گے، جو حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اس کو حضور سے پیار کرنے والے لوگ پیارے ہی لگیں گے۔ اور جہاں حضور کی بات ہو رہی ہوگی راہ چلتا بھی سن لے گا تو آ کے بیٹھ جائے گا، جس کو حضور سے محبت ہوگی۔ تو یہ محبت اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے کہ جو چہروں کو بھی نکھار دیتی ہے، جو نصیبوں کو بھی نکھار دیتی ہے، اور بخت جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں اسی محبت کے صدقے، اسی شفاعت کے صدقے۔ تو ہم نے بخشے جانا ہے، ہمیں کوئی امید ہے تو آقا کی شفاعت پر امید ہے۔ اور آج اس امت کی بدقسمتی کہ شفاعت کے اوپر ہی ہم جھگڑے کرنے بیٹھے ہیں، جس کی شفاعت کی امید ہم لگائے بیٹھے ہیں، ہم کیسے یہ کہہ دیں، ہم کیسے یہ کہہ دیں؟ ہمیں یقین ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ روز قیامت جب سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ امتی امتی پکاریں گے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ اپنی ساری امت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، ان کو دکھ ہوگا تو اپنی امتیوں کا۔ اور آپ نے کہا کہ جب تک میں اپنی امت کے تمام جو لوگ ہیں ان کو نہیں نکال لوں گا
دوزخ سے تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ محبت ہر ایمان والے دل کو تحفے میں مل جاتی ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کا خلوص نیت سے کلمہ پڑھ لے، پھر اس کے دل سے یہ محبت کوئی نہیں نکال سکتا، اور یہی محبت ایمان کی علامت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سب سسٹرز کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اپنی اس بزم میں آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا، اور مجھے اچھا لگا آپ سب جزاک کو اللہ جوائن سسٹر، کر کے۔ ماشاء